لوگوں کے پاس صرف اچھے ہیں، تمہارے پاس شاندار بھی ہیں، شاہکار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاہکار بھی ہے، احرار و ابصار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاہکار بھی ہے، احرار بھی ہے، ابصار بھی ہے، اور اس پر نعمت بڑی ہے۔ آج دنیا میں عہدے کمیٹیاں دیتی ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم خادموں نے نہیں، جسے مخدوم نے انتخاب بنایا ہے، ہمارے پاس وہ انتخاب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ نخرے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جلسے میں آ جائیے، خطاب کرنے کے لیے نخرے وہ کریں جن کے پاس خطیب نہ ہو۔ بھاگلپور والوں تمہیں مبارک ہو، خطیب نہیں، اللہ نے تمہیں خطیب آیات دیا ہے۔ صرف خطیب نہیں، خطیب اعظم دیا ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ تم جس کی بارگاہ میں آئے ہو، اس نے تمہیں ڈرایا نہیں، اس نے تمہیں دبایا نہیں، اس نے تمہیں چھپایا نہیں، اس نے تمہیں کمزور نہ کیا۔ ارے تم خادم کی نہیں، مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہو، خادم کی بارگاہ میں نہیں آئے ہو، مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہو۔ جب ہمارا مخدوم اتنا مضبوط ہے، دنیا آج کیا کرے گی ہم سے؟ آپ خاموش رہو گے تو میں پھر اپنے پرانیاں کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام زندہ ہے، غوث اعظم کے ماننے والے زندہ ہیں، علی کے شہزادے سمبر پہ زندہ ہے، فاطمہ کا خون زندہ ہے۔ دنیا سے کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیریوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ اور حال یہ ہے میں اپنی غلامی پیش کر رہا ہوں، کسی کو شاید سمجھ آئے نہ آئے، لیکن مجھے لگتا ہے محبت والے ذکر یار سے آرام پاتے ہیں۔ تو یہاں سارے غلام بیٹھے ہیں، سن کے سکون ضرور ملے گا۔ خطیب سوچتے ہیں فلاں محفل میں جانا ہے، بولنا کیا ہے، کون سا جملہ استعمال کروں، مگر مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو بھاگلپور والوں۔ خطیب اعظم کون؟ خطیب اعظم جو کرسی خطابت پہ جال وگر ہو۔ جملہ نوٹ کرنا، تو جملے جس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، جملے جس کی بارگاہ میں جملے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، باوضو اور حیرت زدہ نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر خطیب اعظم کے لمحۂ مبارکہ کو دیکھتے ہو، جس کی بارگاہ میں جملے الفاظ فصاحت و بلاغت، جس کی زبان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور اس انتظار میں ہو خطیب اعظم ذرا توجہ ادھر بھی ہو جائے، توجہ ادھر بھی ہو جائے، تو میں مبارک ہو تم خطیب نہیں خطیب اعظم رکھتے ہو۔ اور بتاؤں آپ کو صرف خطیب اعظم نہیں، لوگوں کے پاس اچھے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس، اگر آپ کا ذہن آزر اشارہ دے رہا ہوں، لوگوں کے پاس صرف اچھے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس شاندار ہیں۔ نہیں سمجھ رہی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ لوگوں کے پاس صرف اچھے ہیں، صرف اچھے ہیں۔ بھاگلپور والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں صرف اچھا نہیں دیا، شاندار کا فرمایا۔ لوگوں کے پاس صرف اچھے ہیں، تمہارے پاس
شاندار بھی ہے، شاہکار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاہکار بھی ہے، احرار اور ابصار بھی ہے، شاندار بھی ہے، شاہکار بھی ہے، احرار بھی ہے، ابصار بھی ہے، اور اس پر نعمت بڑی ہے۔ آج دنیا میں عہدے کمیٹیاں دیتی ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم خادموں نے نہیں، جسے مخدوم نے انتخاب بنایا ہے، ہمارے پاس وہ انتخاب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ کسی کو عہدے لوگ دیتے ہیں، کمیٹیاں دیتی ہیں، محلے دیتے ہیں، انجمنیں دیتی ہیں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس انتخاب ہے، انتخاب۔ اور انتخاب کس کا انتخاب؟ کس کا انتخاب؟ خانقاہ میں ذرا روحانی اشارے سمجھتے ہو تو کس کا انتخاب ہے یہ؟ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے تو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے اساتذہ کی بارگاہ سے ادب حاصل کیا ہوا شخص اس منبر پر خطابت کے جوہر دکھانے آئے، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ جس ذات، جس خانقاہ کے پاس صرف خطیب نہیں، خطیب اعظم ہو، جس خانقاہ کے پاس صرف خطیب نہیں، جس خانقاہ کے پاس صرف خطیب نہیں، اور کون خطیب؟ جس کو خطیبوں نے خطابت کی بنیاد پر خطیب اعظم مانا ہے، جس ذات کو دنیا داروں نے نہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں، جاہل مریدوں نے نہیں، جنہیں نماز اور فاتحہ نہ آئے، ایسے لوگوں نے نہیں، خطیبوں نے۔ اور موجودہ دور کے لاوالی خطیب نہیں، خطیب اعظم کے دور کے خطیب، خطیب اعظم کے دور کے خطیب۔ اور کسی دن جاننا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مفتی فاروق صاحب قبلہ کے سامنے آ جائیے گا، بتا دیں گے خطیب اعظم کے دور کے خطیب کیسے تھے۔ جسے جس ذات کی خطابت کی بنیاد پر خطیبوں نے خطیب اعظم مانا۔ بھاگلپور والوں تمہیں مبارک ہو، تم خطیب نہیں رکھتے ہو، خطیب اعظم رکھتے ہو۔ تمہارے پاس خطیب نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں ہندوستان کے کسی کونے سے خطیبوں کے نخرے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جلسے میں آ جائیے خطاب کرنے کے لیے۔ نخرے وہ کریں جن کے پاس خطیب نہ ہو۔ بھاگلپور والوں تمہیں مبارک ہو، خطیب نہیں، اللہ نے تمہیں خطیب اعظم دیا۔ صرف خطیب نہیں، خطیب اعظم دیا ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ تم جس کی بارگاہ میں آئے ہو اس نے تمہیں ڈرایا نہیں، اس نے تمہیں دبایا نہیں، اس نے تمہیں چھپایا نہیں، اس نے تمہیں کمزور نہ کیا۔ ارے تم خادم کی نہیں، مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہو، خادم کی بارگاہ میں نہیں آئے ہو، مخدوم کی بارگاہ میں آئے ہو۔ جب ہمارا مخدوم اتنا مضبوط ہے، دنیا آج کیا کرے گی ہم سے؟ آپ خاموش رہو گے تو میں پھر اپنے پرانیوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام زندہ ہے، غوث اعظم کے ماننے والے زندہ ہیں، علی کے شہزادے سمبر پہ زندہ ہے، فاطمہ کا خون زندہ ہے۔ دنیا سے کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیریوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔
دکھانا تو یقیناً بے وقوفی ہے. کوئی سمجھدار آدمی ایسی غلطی نہیں کرے گا. میں تو آپ کے سامنے دامن پھیلا کے بھی کہہ دوں خطابت کے جوہر دکھانے نہیں شہباز محمد کی بھیک لینے آیا. اب کون خطیب اعظم؟ آج خطیب بے چین رہتے ہیں. فلاں جگہ محفل میں جانا ہے، کیا بولنا ہے؟ فلاں جگہ محفل میں جانا ہے، کس موضوع پر بیان کرنا ہے؟ فلاں جگہ محفل میں جانا ہے، مجھے قرآن کی کون سی آیت پڑھنی ہے؟ فلاں جگہ محفل میں جانا ہے، میری تقریر سب سے الگ ہو جائے. یہ خطیبوں کا معاملہ ہے. خطیب اعظم کی شان اس سے بالکل الگ ہے. اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، خانقاہی ماحول ہے، اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو بڑی محبت کے ساتھ کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ اس کا معاملہ ہے. میں غلام کی حیثیت سے اس در کے چوکٹ کی غلامی کرتے ہوئے شہباز محمد کا فیض لیتے ہوئے خطیب اعظم کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ دوں تو مبالغہ